بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سمجھنے، حق پر جمے رہنے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم تاریخ کے اس مقام پر ہیں جہاں امت مسلمہ کے زخم ہرے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صاحب النورین قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر میں جہاں کبھی رحمت کے فرشتے اترتے تھے، وہاں خون کے دھبے پڑے تھے۔ تدفین ایک اندھیری رات میں ہوئی، خوف اور خاموشی کے ساتھ، نہ بڑا جنازہ نہ تکبیر کی صدائیں، صرف چند دلوں کی دھڑکنیں اور آنکھوں کے آنسو تھے۔ یہ زخم ابھی تازہ ہی تھا کہ سوال اٹھا، اب خلافت کس کے سپرد ہوگی؟ تدفین عثمان رضی اللہ عنہ کے غم و غبار ابھی مدینہ کی گلیوں سے اٹھا بھی نہ تھا کہ ایک بڑا سوال ہر زبان پر تھا، اب خلافت کس کے سپرد کی جائے؟ یہ سوال سادہ نہیں تھا۔ ایک خون ناحق، ایک زخمی امت اور بیرونی محاذوں پر پھیلی ہوئی ریاست کے تقاضے سامنے تھے۔ اسی ماحول میں مدینہ کے بزرگ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اہل شہر کے نمایاں افراد باہم جمع ہوئے تاکہ کسی جلدی اور نامناسب فیصلے کی بجائے حکمت و مشاورت سے آگے بڑھا جائے۔ یہی وہ مجلس شورا کا مرحلہ تھا جو تاریخ میں طویل اثرات رکھتا ہے۔ وہ شامیں اور راتیں یاد رکھی جاتی ہیں جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستونوں کے نیچے لوگ آہو فریاد میں بیٹھے، بعض تھر تھر کانپ رہے تھے اور بعض خاموش دعاؤں میں جٹے ہوئے تھے۔ حالات کی نزاکت یہ تھی کہ جس دن خلافت خالی ہوئی تھی، دشمن پس پردہ خوش فہمی میں تھا کہ امت انتشار کا شکار ہو گئی۔ اسی لیے تیز اور مستحکم فیصلہ درکار تھا تاکہ رواجی بندھن ٹوٹنے سے پہلے خلافت کا اعلان ہو جائے اور نظم قائم رہے۔ اسی سوچ نے مشاورت والوں کو جلدی میں کر دیکھنے پر مجبور کیا، مگر جلدی کے ساتھ حکمت بھی ضروری تھی۔ مشاورتی حلقوں میں مختلف آراء تھیں۔ ایک گروہ زور دیتا تھا کہ فوراً ایک ایسا شخص منتخب کیا جائے جو زمانہ خلافت میں باوقار ہو، جو جتھے کو سنبھال سکے اور فتوحات کے تسلسل کو جاری رکھے۔ اس گروہ میں ان بزرگوں کی آواز سنائی دیتی تھی جو امن و استحکام چاہتے تھے اور جنہیں خدشہ تھا کہ طویل عدم فیصلہ سے اندرونی انتشار بڑھ سکتا ہے۔ دوسری طرف ایسے لوگ بھی تھے جو زور دے رہے تھے کہ پہلے قاتلوں اور مظالم کی تحقیقات ہو جائیں اور انہی کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں۔ ان کے نزدیک عدل کا تقاضا مقدم تھا، ورنہ مظلومیت کا بدلہ نہ ملا تو امت میں مزید بے چینی بڑھ جائے گی۔ کئی صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ دلیل دی کہ خلافت جس عہدے کے لیے لی جاتی ہے اسے زور یا دباؤ میں قبول کرنا مناسب نہیں، بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ رضائے عامہ اور شرعی اصول سامنے ہوں۔ اسی تناظر میں نامزدگیوں کی بحث شروع ہوئی۔
طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ دونوں بڑے صحابہ اور جنگ جوش تھے۔ بعض حلقوں نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ خلافت قبول کریں تو فوراً امن بحال ہو جائے گا، مگر وہ دونوں بھی صدیقانہ تقوی رکھتے تھے اور کسی بھی قسم کی کشمکش بڑھانے سے گریز کرتے دکھائی دیے۔ اسی طرح بعض نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سامنے رکھا۔ ان کی شجاعت، علم اور قربانیاں سب کے سامنے تھیں، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلی حالت میں کہا کہ وہ کسی قسم کے الزام یا دباؤ میں منصب قبول نہیں کریں گے۔ مشاورت کے دوران کچھ واضح نکات بار بار اٹھتے رہے۔ پہلا یہ کہ امت کے مسائل کا حل شورا کے ذریعے ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ کسی ایسے شخص کو منتخب کیا جائے جو عدل اور اصلاح کو مقدم رکھے۔ تیسرا یہ کہ اگر مقتول خلیفہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ بے ضابطگیاں ہوئیں تو ان کی تحقیق اور حساب کتاب ہو، مگر یہ عمل ریاستی استحکام کو تباہ نہ کرے۔ اس طرح بحثیں تیز اور طویل ہوئیں۔ بعض بزرگ حلقوں نے زور دیا کہ پہلے عدالتی اور تحقیقی کمیٹیاں قائم کی جائیں تاکہ الزام ثابت ہو تو حساب بھی ہو، ورنہ بیعت کا عمل ترتیب سے ہوتا کہ خلافت خالی نہ رہے۔ وہ مشاورت دراصل ایک آزمائش بھی تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کس قدر امت کی اہمیت کو مقدم رکھتے۔ متعدد حضرات نے دل سے کہا کہ ہم خون کے زخموں پر کوئی مرہم چاہتے ہیں، مگر مرہم کے لیے ایسی حرکت جو مزید تقسیم کا باعث بنے وہ ہم نہیں چاہتے۔ یہی بات بالآخر فیصلہ میں اثر انداز ہوئی۔ مشاورت نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر جلدی میں غیر مناسب انتخاب کیا گیا تو وقت کے ساتھ اندرونی اختلافات اور بڑے تنازعات بھی جنم لے سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک توازن اپنانے کا فیصلہ ہوا۔ پہلے امیر المومنین کے گھر اور مسجد کے گرد جو بھی جماعت اکٹھی ہوئی انہیں قائل کیا جائے کہ بیعت کا عمل شریعت اور امت کے مفاد کے مطابق ہو، اور اسی بیعت سے نئے خلیفہ کو اختیار دیا جائے گا تاکہ ریاستی امور جاری رہیں اور خون خرابے کا خطرہ کم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں باتیں خاص طور پر سنجیدہ تھیں۔ متعدد بزرگ اور عام لوگ بارہا ان کے در پر آئے، اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اور کہا، یا ابا الحسن، امت تیری قیادت چاہتی ہے تو قبول کر لو تاکہ انتشار ختم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بارہا انکار کیا اور فرمایا کہ خلافت کوئی نعمت نہیں بلکہ ایک ایسا امتحان جو بہت کٹھن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں خلافت قبول کروں گا تو وہ شریعت کے دائرے میں ہوگا اور میں کسی کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کروں گا۔ اس عاجزی اور حقیقت پسندی نے لوگوں کو اور بھی قائل کیا کہ علی رضی اللہ عنہ وہ انسان ہے جن پر امت بھروسہ کر سکتی ہے۔ چند تاریخی روایات میں آتا ہے کہ کچھ بزرگوں نے خاص طور پر شب بیعت کو منظم کیا۔ مدینہ کے معروف لوگ، قریش کے برجستہ افراد، انصار مدینہ کی نمائندہ شخصیات مسجد میں جمع ہوئیں۔ وہاں گفتگو میں ایک نقطہ واضح رہا، بیعت کا مطلب محض ایک لفظی قبولیت نہیں بلکہ ایک عہد اور ذمہ داری ہے۔ وہ جماعت اس حساس وقت میں چاہتی تھی کہ بیعت سے پہلے ممکن حد تک امن و امان کی ضمانتیں لی جائیں، یعنی قتل و غارت سے بچنے، بیت المال کی حفاظت سے لے کر گورنروں کے معاملات تک تمام امور کو آئینی اور شورا کے تحت دیکھنے کی یقین دہانی دی جائے۔ آخرکار جو منظر سامنے آیا وہ یوں تھا کہ امت نے ایسی صورتحال اختیار کی جہاں علی رضی اللہ عنہ نے سخت ہچکچاہٹ کے باوجود خلافت قبول کر لی، مگر یہ قبولیت اس بنیاد پر تھی کہ امت کو تقسیم سے بچایا جائے اور عدل کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بیعت کا عمل شروع ہوا تو لوگوں کی آنکھوں میں اشک تھے، مگر زبانوں پر نعرے کم
اور دعا و استغفار زیادہ سنائی دے رہے تھے۔ یہ بیعت ایک طرح کی اجتماعی تلافی اور نئی شروعات کا عہد تھی، ایک عہد جس میں حکومت کے فرائض کے ساتھ عدل اور اصلاح کے وعدے بھی شامل تھے۔ مشاورت کا مرحلہ اختتام پذیر ہوا تو ایک اور حقیقت سامنے آئی۔ بیعت کے باوجود مسئلے ختم نہیں ہوئے۔ کچھ چشم دید گواہیاں اور ملامتی گروہ موجود تھے جن کے معاملات بعد کی تاریخ میں تنازع و جنگ کا سبب بنے۔ مشاورت کا مقصد عارضی استحکام دینا تھا، مگر طویل المدت حل کے لیے باقاعدہ اقدامات، تحقیقی کمیشنز اور عوامی اعتماد کی بحالی لازمی تھی، اور یہی کام اگلی خلافت کے ایجنڈے میں شامل رہا۔ یہاں یہ بات کہنا ضروری ہے کہ مختلف تاریخی ذرائع اس مشاورت کے مناظر کو جزوی طور پر مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں۔ کوئی مکالمات اور ترتیب ایک طرح بتاتا ہے تو دیگر ماخذ کچھ فرق کی نشاندہی کرتے ہیں، مگر عمومی تصویر یہی ہے۔ تدفین عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد جس المناک فضا نے مدینہ کو گھیر لیا، اسی فضا میں بزرگوں کی مشاورت نے امت کو ٹکراؤ سے بچایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صورت میں جان اسلام کو ایک نئی قیادت دی، کمزور امید کے ساتھ مگر مضبوط عزم کے ساتھ، تاکہ ریاستی امور چلتے رہیں اور عدل و انصاف کی راہیں تلاش کی جا سکیں۔ آج ہم اس عظیم مشاورت کے قصے کو پڑھتے ہیں تو سبق یہ ملتا ہے، قیادت کا انتخاب محض سیاسی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ دعوی عدل، تحمل، مشاورت اور امت کے مفاد کا امتزاج ہوتا ہے۔ مشاورت نے اس مشکل گھڑی میں ایک وقتی بندھن پیدا کیا جو بمقابلہ آنے والی مشکلات ایک ضروری وقفہ تھا، تاکہ امت کو دوبارہ سنبھالا جا سکے۔ ناظرین، یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ قیادت کا انتخاب صرف سیاسی فیصلہ نہیں بلکہ امت کی امانت ہے۔ مشاورت کے ذریعے جو بھی قدم اٹھایا جائے وہ عدل اور اتحاد پر مبنی ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلافات اور اتحاد پر بات کریں گے۔ لہٰذا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر دل تک پہنچے۔ ہمارے چینل حق آواز اردو کو سبسکرائب کریں تاکہ دین کی یہ آواز ہر گھر میں گونجتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔